बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज, मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। और यह मामला बड़ा अहम है क्योंकि इस सारे के सारे मामले में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा के हक में अपना फैसला दिया है। एक जानिब तो भारत को भी एक बड़ा अहम पैगाम मिला है और अगर इसे हम पाकिस्तान और भारत के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के पैराए में देखें तो यह बड़ा अहम एक मूव है और इस एस्पेक्ट से तो इसका हम जायजा लेंगे ही। लेकिन दूसरी जानिब चीन के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी एक पैगाम आया है और मुक्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात का जो मुस्तकबिल है, किस तरह से इमरान खान के लिए एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है और पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुक्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान को क्या पैगाम दे रहे हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मिस नहीं किया जा सकता इस पूरी इक्वेशन में। इसका भी तफसील से जायजा लेते हैं और इस अवार्ड के हवाले से भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि जराए ने इस वक्त हमें ये कंफर्म किया है, जराए ये दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और उनकी अहलिया ने परवेज मुशर्रफ की अयादत की है और हाल ही में दुबई में बीमार जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की अयादत की। और इस सारे के सारे मामले में पाक फौज के जो सरबराह जनरल बाजवा के हमरा पाक फौज के आला डॉक्टर्स भी थे, जबकि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने बड़ी खुशी से इनका वेलकम किया। जाहिर बात है वो इनकी तीमारदारी के लिए वहां पर गए और मुलाकातों ने कुछ वक्त परवेज मुशर्रफ और उनके अहले खाना के साथ उनके जो मुलाकातें हैं इनके ये बेसिकली उनके अपार्टमेंट में हुई और फौजी डॉक्टरों ने बेसिकली इनका मुआयना भी किया है जनरल परवेज मुशर्रफ का और जो मदद है उसकी फरामी के हवाले से भी इत्तलात हैं। और एक तरफ तो जनरल परवेज मुशर्रफ को ऑब्वियसली पाकिस्तान लाने के हवाले से भी बात सामने आ चुकी है, उसमें नून लीग तक से और नवाज शरीफ तक से स्टेटमेंट्स दिलवाई गई। वो तो चले अपनी सियासत बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, मुक्तदर हलकों के आगे लेटने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा अहम मूव भी हो सकता है उन्हें जाकर अयादत के साथ तीमारदारी के साथ ये बताना कि आप वापस आ सकते हैं, तमाम मामलात क्लियर हैं। और ऑब्वियसली उसमें फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक खबर थी जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी थी क्योंकि ये हम तक पहुंची है। अब यहां पर जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब की जानिब से किंग अब्दुल अजीज मेडल, जो ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज है, वो दिया गया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है सऊदी अरब की तारीख का और ये हमेशा से बेसिकली सऊदी अरब जो है वो फॉरेन डिग्नेटरीज को या सऊदी अरब के जो रॉयल टॉप के रॉयल लोग हैं उन्हें देता रहा है। ये हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी अवार्ड मिलता रहा है जो कि इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा को दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली 1976 में एक मर्तबा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर थे, उन्हें यह अवार्ड दिया गया था, यह मेडल दिया गया था, यह ऑर्डर जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज है। उसके बाद यह सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि मिलिट्री के जो लोग हैं पाकिस्तान की उन्हें दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ, राहील शरीफ और इसके अलावा जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे 1987 में उन्हें, फिर तारिक मजीद जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, जुबैर महमूद अयाद जो कि ज्वाइंट चीफ थे, फिर जो पाकिस्तान नेवी के सरबराह थे मोहम्मद जकाउल्ला उन्हें दिया गया। इसके साथ ही साथ सुहेल अमान साहब जो कि एयरफोर्स के चीफ थे उन्हें यह अवार्ड दिया गया। और अब पाकिस्तान की जो फौज है उसके सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को यह अवार्ड दिया गया। ऑब्वियसली ये मीटिंग जो है ये बड़ी, इसकी जो फुटेजेस हैं थोड़ी सी अगर आप कंपैरिजन कर लें तो बड़ा खुशगवार सा मूड था। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा रिसीव किया और बड़ी मुस्कुराहटें थीं चेहरे पर। और ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब डिग्नेटरीज मिलते हैं तो
اس طرح کی باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے. شہباز شریف صاحب کا جس طرح کا استقبال ہوا سعودی عرب کے اندر بھی, ٹرکی کے اندر بھی, یو اے ای کے اندر بھی, وہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری تھا. ایک جانب تو کچھ چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. پہلے ہم انڈیا کے اسپیکٹ سے بات کر لیتے ہیں, پھر پاکستان کے اسپیکٹ سے کس طرح سے امپورٹڈ حکومت کو کچھ دھچکے مل رہے ہیں. آلدو شہباز شریف صاحب نے مبارکباد بھی پیش کی ہے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو, لیکن یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مودی کا جو خواب تھا, اور obviously جب بھارت کا معاملہ آتا ہے تو پاکستان یونائٹڈ ہے اور ایک ہے. مودی کا ناظرین کرام خواب تھا کہ سعودی عرب کو پاکستان سے چھین لیا جائے, اور اگرچہ بھارت بہت بڑا خریدار ہے سعودی آئل کا, لیکن جہاں تک پاک سعودی ملٹری ریلیشنز ہیں, ملٹری ٹائز ہیں, تو اس پر بھی مودی کو کافی ایک مروڑ اٹھتے تھے اور اس نے کافی محنت کی ان تعلقات کو خراب کرنے کی. تاریخ میں پہلی بار بھارتی آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب گیا, مشترکہ مشقیں ہوئیں, پہلی مرتبہ سعودی فورسز انڈیا گئیں, انڈین فورسز نے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا, اور یہاں تک کہا گیا کہ سعودی عرب میں پاک فوج کے جو دستے امپورٹنٹ مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی جگہ بھارتی فوج کے دستوں کو دے دی جائے جو ان کے مسلم سولجر ہیں, ہم انہیں دے دیں گے. اور پاکستان میں کافی تشویش بھی پائی گئی تھی, پاکستان کو کافی دور کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی, اور obviously یہ ایک بڑا واضح پیغام بھی ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی ملٹری کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا obviously فائدہ جو اگر دیکھا جائے بات, اس سے پہلے بھی جو کنگ ہیں ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آرمی چیف نے ریسنٹلی کال کی, اور اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے معاملہ آیا, اور مفتاح اسماعیل نے بھی یہ بات کر دی کہ جی اسی کال کے بعد سعودی عرب راضی ہو گیا پاکستان کو کچھ مالی فوائد دینے کے لیے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, why all of this is happening. سعودی عرب اب پاکستان کو آئل بھی اور دیگر چیزوں کے اندر بھی کافی ریلیف دینے جا رہا ہے. سعودی عرب اتنا مہربان کیوں ہے, تو اس میں کافی سازشی تھیوریز بھی آتی ہیں, اور جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ پاک اسرائیل تعلقات بحالی کروائی جائے. حقیقت جو بھی ہو, اس میں ایک بات میں تو شک نہیں ہے کہ 75 سال میں پاکستان کے بڑے اچھے اور بڑے کارڈیل ریلیشنز رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ چائنا نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریسنٹلی انوائٹ کیا, اس کے بعد اب چائنا نے لون بھی پاکستان کے اکاؤنٹس میں رکھوا دیا ہے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی لگاتار کوشش تھی کہ شہباز شریف صاحب کا دورہ چین ہو جائے, وہ نہیں ہو سکا. ایک دو کانفرنسز تھیں, ان میں منتیں کی گئیں, وہاں پر نہیں بلایا. ابھی وہاں پر ایک سمٹ ہوا, اس میں ایران, اس پورے خطے کے چھوٹے چھوٹے ملک بھی 17-18 ملک چائنا نے بلا لیے, پاکستان نہیں بلایا, کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے پھر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے جانا تھا, امپورٹڈ حکومت کی طرف سے شہباز شریف صاحب نے جانا تھا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی ریلکٹنٹ ہیں. سعودی عرب نے شہباز شریف صاحب گئے, کوئی ریلیف نہیں دیا, اب وہ ریلیف دے رہا ہے. چائنا نے اس میں ایک فیکٹر تو obviously اگر ہم بڑا ریئلسٹک ہو کے بات کریں تو obviously پاور جو ہے وہ لائے کرتی ہے, اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی عالمی دنیا کے جو دوست ممالک ہیں وہ بات کرنا بڑا پریفر کرتے ہیں. لیکن دوسرا یہ کہ ان سے بات کرنے کو امپورٹڈ حکومت سے کوئی ریڈی نہیں ہے. جبکہ عمران خان نے یہ بات کہی اور یہ مانا کہ جی چائنا کو, ٹرکی کو ان کی ایمبیسیز رپورٹیں دیتی ہیں کہ یہ یہاں پر کتنے انفیمس ہو چکے ہیں, کتنے یہاں پر ان کی پاپولیرٹی گر چکی ہے, اینڈ دیٹ از دا ریزن چائنا اور ٹرکی نے شاہ محمود قریشی کو, جو کہ کوئی آفیشل عہدہ نہیں رکھتے, پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے وائس کیپٹن ہیں, انہیں انوائٹ کیا ہے. تو آپ اب کچھ چیزیں سمجھتے جائیں, ان چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں, ایک طرف تو وہ امپورٹڈ حکومت کو زیادہ گھاس نہیں ڈال رہے, وہیں وہ اپنا وزن جو ہے وہ ملٹری کے پلڑے میں بھی ڈال رہے ہیں, اور انڈائریکٹلی وہ یہ میسج دے رہے ہیں, وہی بات جو عمران خان کرتے آئے ہیں. یہاں پر ملٹری کی ایز اے ہول بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کی بقا کے لیے دو سٹیک ہولڈر بہت ضروری ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسرا پاکستان کی فوج. دیر از اے ریزن کہ عمران خان پاکستان کی فوج کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے. obviously اس وقت کوششیں بہت کی جا رہی ہیں عمران خان کو لڑوانے کی, وہیں دوسری جانب بیک ڈور روابط بھی ہیں. خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں تحقیقات کے معاملے پر, سائفر کے, اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو بہت سی چیزیں تو درست بھی ہو جائیں. لیکن یہاں پر کچھ معاملات کو سمجھنا اس وقت بڑا ضروری ہے. obviously خان صاحب کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہے, اور پاکستان کے دوست ممالک سے بھی ایسی پرسپشن ہی مل رہی ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں obviously ایک پاپولر حکومت آئے. اس طرح سے لائی گئی جو مینڈیٹ چوری کر کے تو نہیں, جو سب سے بڑی جماعت ہے اسے آپ نے باہر رکھا ہوا, 71 میں کیا کیا تھا, یہی کام کیا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ون پیج جو ہے
وہ ہو اور ایک پاپولر گورنمنٹ ہو جو کہ obviously پاکستان تحریک انصاف کا بہترین پالیسیز، عمران خان کا جو دبنگ سٹائل انٹرنیشنل لیول پر، تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی اس وقت ضروری ہے کہ وہ معاملات کو بہت دیکھ بھال کر، ایک ایک سٹیپ دیکھ بھال کر اٹھائیں اور چیزیں جو ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں کریں. ابھی تک کرتے آئے ہیں، ہر موو بہترین، ہر موو کیلکولیٹڈ، ہر موو ایسا کہ سیاست کا بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی سوچتا رہ جائے کہ خان نے یہ کر کیا دیا ہمارے ساتھ. آگے بھی خان صاحب کو ایسے ہی اپنی پالیسی لے کر چلنی ہوگی، جبکہ دوست ممالک کی طرف سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ میسیجز جو ہیں اگر انہیں ڈی کوڈ کیا جائے تو یہی نتیجہ آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک پیج جو تھا وہی چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.